السلام علیکم، میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ راہ میں پھول بچھانے والے اب نہیں لوٹ کے آنے والے۔ آج میں صادق نور، ایک ایسے شخص کی خوبیوں کو یہاں پیش کرنا چاہوں گی کہ جو میری اس اچھی بات کے سلسلے کی ایک کڑی بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے، ایک میسیج بھی ہے۔ 2020-21 میں جب کووڈ کی وجہ سے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے تھے، اس کی زد میں صادق نور بھی آ گئے اور 3 دسمبر 2020 کو انہوں نے اس فانی دنیا کو الوداع کہا۔ ان کی شخصیت کی وہ خوبیاں کہ جنہوں نے ان کو ہر دل عزیز بنا دیا تھا، وہ تھی ان کے اعلیٰ اخلاق، حسن سلوک، ملنساری، لوگوں سے ہنس کر ملنا، بے لوث پیار اور خلوص۔ اور انہی خوبیوں کی وجہ سے آکاش وانی میں 37 سال کی سروس کرنے کے بعد کلاس 1 گیزیٹڈ آفیسر کے طور پر جب وہ ریٹائر ہوئے تو براڈ کاسٹ کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان، اپنی ایک الگ شناخت بنا چکے تھے۔ اسی طرح یونیورسٹی اور کالجز میں انہوں نے قریباً 35 سال میڈیا میں ریڈیو پڑھایا ہے اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیوانہ بنایا ہے۔ یہ ان کا بے لوث پیار اور خلوص ہی تھا کہ آج بھی وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ انہی کا ایک شعر ہے، میں کہاں رہتا ہوں اپنے گھر میں ایک مدت سے، میں اپنے دوستوں کے دل میں جا کر بس گیا ہوں۔ ان کی سماجی زندگی میں بھی ان کی ان خوبیوں کا عکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ انسانیت کا احترام، لوگوں سے ہمدردی، بھلائی اور خیر خواہی۔ ان کے تعلق سے کچھ مثالیں میں یہاں پر دینا چاہوں گی۔ ہمارے گھر میں صبح میں جو خادمہ کام کرنے کے لیے آتی تھیں، سب سے پہلے صادق نور کا سوال ہوتا تھا، ناشتہ کر کے آئی ہو، چائے پی کر آئی ہو؟ اور اگر نہیں تو ان کا یہ حکم ہوتا تھا کہ پہلے چائے پیو، ناشتہ کرو اور اس کے بعد کام شروع کرو۔ ایک خادمہ اپنے ایک 10-12 سال کے بچے کو لے کر ہمارے یہاں کام پر آتی تھی۔ وہ بچہ اپنے ساتھ اسکول کا بستہ لے کر آتا تھا اور جھاڑ پوچھ کرنے میں اپنی ماں کی مدد کرتا تھا، اور جب اسکول کا وقت ہو جاتا تو وہ چلا جاتا۔ صادق نور نے ایک مرتبہ اس کا بستہ کھول کر دیکھا اور ان کو لگا کہ بچہ پڑھنے میں کافی کمزور ہے۔ انہوں نے اس بچے کو پڑھانا شروع کیا، لکھانا شروع کیا۔ اس کی ماں پریشان ہو گئی اور اس نے اعتراض کیا کہ اگر تم اس کو یہاں پر لکھنے پڑھنے بٹھا دیتے ہو، مجھے کام میں دیر ہو جاتی ہے، مجھے دوسرے گھروں میں بھی کام کرنا ہے۔ دوسرے روز سے انہوں نے اس بچے کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کیا۔
اس کے ساتھ اس کے کام میں لگ گئے اور اس کے 15-20 منٹ بچا لیے، اور ان 15-20 منٹ میں وہ اسے پڑھاتے تھے، اس کو لکھنا سکھاتے تھے، بلکہ کبھی کبھی اگر اس کو دیر ہو جاتی تو اسکوٹر پر اس کو بس اسٹینڈ تک چھوڑ بھی آتے تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں مئی اور جون کے مہینے میں اکثر اسکول سے آنے میں مجھے 2 بج جاتے تھے، اور میں رکشہ میں جب آتی تو وہ رکشہ کی آواز سن کر فوراً ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کر باہر آ جاتے، رکشہ والے کو پانی پلاتے۔ ایک مرتبہ کرائے کے معاملے میں کچھ بحث ہو گئی میری رکشہ والے کے ساتھ، اور یہ 2-5 سیکنڈ کھڑے رہے بوتل کو لے کر، اور پھر ہنس کر کہنے لگے، بھیا گرمی بہت ہے، بعد میں تکرار کر لینا، پہلے پانی پی لو۔ اور مجھ سے کہا، بہت دھوپ ہے، گھر میں جاؤ، میں حساب کر کے آتا ہوں۔ ہمارے گھر میں مینٹیننس کا کام چل رہا تھا، اور لنچ بریک میں جب مزدور کھانا کھانے بیٹھتے تو ان پر وہ نظر دوڑاتے۔ اگر کوئی مزدور چٹنی سے روٹی کھا رہا ہے یا چبینے سے کھا رہا ہے تو فوراً گھر میں آتے، ایک کٹوری میں سالن نکالتے اور ان کو لے جا کر دے دیتے تھے۔ صادق نور شاعر بھی تھے، اور ندھی کا گھر ان کا ایک شعری مجموعہ بھی شائع ہوا ہے۔ ندھی کا گھر میں ان کی ایک نظم ہے، ٹیلی پتھی۔ اس نظم میں ان کے درد مند دل کی عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک تتلی پھولوں پر منڈلا رہی ہے، اور چڑیا ایک شاخ پر بیٹھی تتلی کو تاک رہی ہے، اور شاعر کا درد مند دل فکر مند ہو جاتا ہے کہ کاش یہ تتلی پھول پر نہ بیٹھے، لیکن تتلی پھول پر بیٹھ جاتی ہے۔ شاعر اور فکر مند ہو جاتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ کاش یہ چڑیا اڑ جائے، اور چڑیا اڑ جاتی ہے۔ یہ ایک علامتی نظم ہے۔ تتلی سمبول ہے کسی کمزور فرد کی، کسی کمزور سماج کی، کسی کمزور قوم کی، اور شاعر کو یہ فکر ہے کہ ان کی کمزوری کی وجہ سے یہ طاقتور قوتوں کا شکار نہ ہو جائے۔ کووڈ کے بعد 4 دن تو وہ گھر پر ہی رہے، لیکن 4 دن کے بعد جب صادق نور کا آکسیجن کم زیادہ ہونے لگا تو ڈاکٹر کی صلاح سے انہیں قریب کے ایک ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ جس وقت یاسر اپنی گاڑی میں بٹھا کر انہیں ہاسپٹل لے جا رہے تھے، ہم سب فکر مند تھے، یاسر بھی فکر مند تھا، سکتے میں آ گیا تھا، اور صادق نور بڑے پرسکون بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا بہت خیال رکھنا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ انہوں نے اپنی اس بات کو دہرایا، جب تک یاسر نے وعدہ نہیں کیا کہ انشاءاللہ میں ضرور خیال رکھوں گا۔ ہاسپٹل میں جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ایک بڑے ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کر رہے تھے۔ اس وقت
وہاں پر ایک خاتون جو وہاں صاف صفائی کا کام کر رہی تھی، اس نے آ کر کہا کہ ان کو تو اللہ کو اچھا کرنا ہی پڑے گا، میں نے آج تک اتنا اچھا انسان نہیں دیکھا۔ بڑے ہاسپٹل میں جب ان کو ایڈمٹ کیا گیا، روز بروز ان کی حالت خراب ہوتی گئی۔ روزانہ دن میں ایک وقت ویڈیو کال پر ہم سے بات کرائی جاتی۔ وہ بات تو کیا کر سکتے تھے، منہ میں آکسیجن کا ماسک لگا ہوا تھا، اس لیے اشاروں سے جواب دیتے۔ لیکن جس دن ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا، اس کے ایک دن پہلے جب ہم سے بات ہوئی، انہوں نے اپنے منہ سے ماسک کو ہٹایا اور بڑی مشکل سے جو بات کہی وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس ماحول میں، اس حالت میں انہوں نے مجھ سے کہا، روزانہ صبح و شام دونوں وقت کسی ایک غریب کو کھانا کھلانا، روزانہ دونوں وقت تازہ کھانا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے سلام کیا۔ یہ ان کی آخری وصیت تھی، آخری پیغام تھا اور آخری سلام تھا۔ اب کے جو میں بکھرا تو سمٹ ہی نہیں پایا، اب کے جو میں بکھرا تو سمٹ ہی نہیں پایا، احساس کہاں، فکر کہاں، روح کہاں ہے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔